السلام علیکم، میں ہوں آپ کا دوست توکل عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل تلاش خودی۔ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک مرد نے اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے آج مہربانی کرو اور حلوہ پکا کے کھلا دو۔ اس نے کہا حلوہ تو نہیں بن سکتا۔ خیر اسی بات پہ ان کا جھگڑا ہو گیا اور جھگڑے کے اینڈ پہ وہ خاتون جیت گئی اور مرد ہار گیا کیونکہ عورت نے حلوہ پکا کے نہیں دیا۔ شوہر اس ہار کو برداشت نہ کر سکا اور ناراض ہو کے اس نے اپنا بوریا بستر گول کیا اور گھر سے چلا گیا۔ گھر سے اتنی دور چلا گیا کہ وہ دوسری ریاست کے اندر پہنچ گیا۔ اس نے بارڈر کراس کی اور دوسری ریاست کے اندر چلا گیا۔ جو ہی وہ دوسری ریاست کے اندر گیا تو وہاں کا جو بادشاہ تھا اس ریاست کا وہ مر گیا اور اس کی وصیت یہ تھی کہ جو بھی میری موت کے بعد سب سے پہلے میری ریاست کے اندر شخص داخل ہوگا وہ آپ کا حکمران ہوگا۔ جب انہوں نے چیک کیا کہ بادشاہ کی موت کے بعد کون سا وہ شخص ہے جو سب سے پہلے اس ریاست کے اندر داخل ہوا تھا تو وہ شخص وہ ثابت ہوا جو اپنے گھر سے بیوی کے ساتھ حلوے کی وجہ سے جھگڑا کر کے چلا گیا اور اس ریاست کے اندر داخل ہو گیا۔ انہوں نے اس شخص کو اٹھایا اور دربار میں لے گئے اور جا کے بتایا کہ ہمارے بادشاہ کی وصیت کے مطابق آپ اب ہمارے حکمران ہیں، تو جناب عالی جان ابھی ہمیں حکم دیا جائے، آپ پہلا حکمرانی کا حکم صادر کریں کہ ہم کیا کام کریں۔ بادشاہ نے کہا اچھا میں بادشاہ بن گیا تو پھر حکم یہ ہے کہ حلوہ پکاؤ، خود بھی کھاؤ مجھے بھی کھلاؤ۔ حلوہ بننا شروع ہو گیا پورے ملک کے اندر۔ حلوہ پکا، سب نے کھایا، بادشاہ نے بھی کھایا۔ یہ خبر جب دوسری ریاست کے حکمران کو ملی کہ وہاں پہ جو بادشاہ بنا ہے اس نے جو پہلا حکم صادر کیا ہے وہ حلوے کا کیا ہے، اس کی اس حرکت اس کام کی وجہ سے وہ اس کی بصیرت کو سمجھ گیا کہ یہ بادشاہ کتنی عقل کا مالک ہے اور کتنا دور اندیش ہے۔ اس نے اپنی فوجوں کو حکم دیا کہ حملے کی تیاری کرو۔ اس ریاست کے جاسوسوں نے دربار میں پیغام بھجوایا کہ فلاں ریاست اور یہ فلاں ریاست آپ کے خلاف سازشیں کر رہی ہے اور آپ کے اوپر حملے کی تیاریاں کر رہی ہیں، تو حکم دیں ہم کیا کریں۔ جب یہ حکم بادشاہ کے پاس جاری کرنے کا ٹائم تھا تو اس نے پھر وہی حکم دیا کہ حلوہ پکاؤ، خود بھی کھاؤ اور مجھے بھی کھلاؤ۔ تو چلتے چلتے بات ہر حکم کے اوپر جب آتی تھی تو یہ بادشاہ صاحب ان کو صرف یہی حکم صادر کرتے تھے کہ آپ حلوہ پکاؤ، خود بھی کھاؤ اور ہمیں بھی کھلاؤ۔ قصہ مختصر، بات کو زیادہ طول نہ دوں تاکہ اپنی اصلی بات کے اوپر آ جاؤں۔ جب اس بادشاہ نے اس ریاست کے اوپر حملہ کر دیا، بادشاہ دربار کے اندر تک اس کی فوج آ گئی، تو اس نے کہا بھئی یہ تخت تو میرا نہیں تھا، یہ جس کا تخت تھا وہ مر گیا، میں تو حلوہ کھانے آیا تھا، پکوانے آیا تھا، یہ تخت سنبھالو اور میں یہ جا رہا ہوں۔ اس نے وہی بوریا بستر گول کیا اور اپنے گھر کی راہ لی۔ بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ پچھلے پاکستان کے 73 سالوں میں دیکھیں تو جو بھی حکمران آیا وہ اسی طرز پہ آیا ہے۔ موجودہ وزیر اعظم صاحب جب آئے تھے تو انہوں نے آتے ہی کفایت شعاری کے جو پلان دیے تھے، کٹے بیچ دیے، بھینسیں بیچ دیں، گاڑیاں بیچ دیں، لیکن حل کیا ہے؟ دوسری بات ہمارے اداروں کے، پولیس کے، ستمبر کے پہلے ہفتے میں سیالکوٹ لاہور موٹر وے کے اوپر ایک سانحہ پیش آیا اور پولیس کے جو ہمارے CCOP صاحب تھے عمر شیخ صاحب، انہوں نے ایک بیان داغ دیا کہ اس اکیلی عورت کو اس وقت جانے کی کیا ضرورت تھی۔ تو میرے خیال سے اس نے یہ بات ٹھیک کی تھی، کیونکہ جب ریاست کے حکمران اور ان اداروں کے سربراہ اس حلوہ پکاؤ پالیسی پہ چل رہے ہیں کہ خود بھی کھاؤ ہمیں بھی کھلاؤ، تو عوام کو اپنی حفاظت خود کرنی ہوگی۔ اب اس کا رائے حل اس کا کیا ہے؟ میری ایک دو تجویز ہے اور میں چاہوں گا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کروں کہ آپ اپنی بہنوں، بیویوں، بیٹیوں اور بچیوں کو کبھی بھی تنہا گھر سے نکلنے نہ دیں۔ یہ جب بھی جائیں یہ گروپ کی شکل میں جائیں،
یہ ٹیوشن پڑھنے جاتی ہیں، یہ اسکول جاتی ہیں، یہ سپارہ پڑھنے جاتی ہیں، یا یہ بازار جاتی ہیں، کبھی بھی اکیلی خاتون اور اکیلی بچی نہ جائے کسی جگہ پہ بھی۔ دوسرا، جب بھی یہ گھر سے جائیں اپنی یہ لوکیشن جو ہے یہ آن رکھ کے جائیں تاکہ کوئی نہ کوئی ان کے ساتھ کنیکٹڈ رہے۔ تیسرا، یہ اپنے بیگ کے اندر ایک چھوٹا چاقو، چھوٹی چھری لازمی رکھیں کہ بوقت ضرورت اس درندوں کے ماحول میں یہ درندگیوں سے بھی اوپر ماحول چلا گیا ہے اس وقت پاکستان کا، تو اس ضرورت وقت ان کے وہ کام آ سکے۔ اگر اس ملک کے اندر رہنا ہے تو آپ کو اپنی حفاظت کا سدباب خود کرنا ہوگا۔ گورنمنٹ یا یہ سیکیورٹی ادارے یہ آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ ستم ظریفی دیکھ لیں، اتنے دنوں کے بعد بھی آج تک وہ مرکزی ملزم عابد ابھی تک ان کے شکنجے میں نہیں آ سکا۔ ڈی این اے جو میچ کر گیا، انہوں نے جو 17 بندے پکڑے تھے ان میں سے ایک بندے کا بھی میچ نہیں کیا گیا تھا، وہ تو سمجھ لیں کہ ڈی این اے لیبارٹری کے اندر اس شخص عابد علی کا 2013 میں ڈی این اے ٹیسٹ لیا گیا تھا تو وہ سیف تھا، تو وہ اس خاتون کے ساتھ ڈی این اے کے ساتھ اس کا میچ کر گیا، تو پتہ چلا کہ عابد علی جو ہے وہ اس کا مرکزی ملزم ہے۔ سو اپنی حفاظت خود کریں، اپنے بچوں کی حفاظت خود کریں، بچوں کو گھر سے اکیلا نہ نکلنے دیں۔ جب بھی نکلیں وہ ٹولی کی شکل میں نکلیں، وہ گروپ کی شکل میں نکلیں، ان کے اوپر دھیان رکھیں۔ اپنے عزیز و اقارب کے اوپر بھی زیادہ اعتبار نہ کریں بچوں کے حوالے سے اور خواتین کے حوالے سے۔ اپنے بچوں کی حفاظت کریں، اپنی خواتین کی حفاظت کریں، خدا آپ کا حامی و ناصر ہوگا۔